رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المؤمنون ہم نے کل دیکھی تھی 106 آیا نمبر تک۔ ٹوڈے انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ دا ویڈیو ود دا آیا نمبر 107۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بلا شبہ ہم ہی ظالم ہوں گے۔ جہنم والے تڑپتے رہیں گے اور پھر جب دیکھیں گے کہ یہ عذاب ہم سے ٹل نہیں رہا اور ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر پا رہے، کوئی ڈاکٹر بھی وہاں پہ نہیں ہے، کوئی ہیلنگ پروسیس نہیں ہے، زخموں سے خون رس رہا ہے، زخموں سے پس رس رہی ہے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور دنیا میں تو ہوتا ہے کہ آپ زیادہ جب جل جائیں موت آ جاتی ہے، وہاں پہ موت بھی نہیں آئے گی۔ جو جنت والے جنت اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد کوئی موت نہیں۔ جنت والے اتنے خوش ہوں گے اور جہنم والے بہت روئیں گے کہ ہمیں ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں موت ہی آ جاتی، لیکن اب موت بھی ختم کر دی گئی ہے تو ہم کیا کریں؟ تو وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ ہمیں یہاں سے نکالیں اور اگر دوبارہ ہم یہ کرنے والے ہوں تو ہم ظالم ہیں۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے کہ جو زندگی انہیں دی گئی تھی اس میں وہ ظلم کر چکے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر سیٹ کر چکے، شرک کر چکے، جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ یہ تم نے نہیں کرنا۔ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ وہ دوبارہ ایسے ہی کریں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زندگی رکھی ہے، ایک ہی موقع دیا کہ جس نے کرنا ہے وہ اس میں بھی کر لے گا۔ اچھے کام جس نے کرنے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لے گا، کوئی نہ کوئی سورسز کے ذریعے اللہ تک پہنچ ہی جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا نا، جس کے دل میں ذرا برابر بھی خیر ہو اللہ تعالیٰ اسے مذہب تک پہنچا دیتے ہیں، صراط مستقیم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ اس انسان کو اللہ ضائع نہیں کر سکتے جو ہدایت کا متلاشی ہو۔ جو نو مسلم ہوتے ہیں، آپ ان کی سٹوریز سنیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ کھٹک رہا تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ مذہب اسلام تک پہنچے۔ 108 آیا نمبر میں اللہ فرماتے ہیں قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ فرمائے گا یہیں خوار رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ ان سے کہہ دیں گے کہ یہیں ابھی خوار ہوتے رہو، ذلیل ہوتے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ ابن ابو حاتم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دوزخی جنت کے داروغہ مالک کو بلاتے رہیں گے مگر وہ 40 سال تک ان کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر جب وہ جواب دے گا تو کہے گا انکم ماکثون، تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ تو ان کی یہ پکار بیکار ثابت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تو مالک سے بھی اوپر ہے، بلکہ وہ تو مالک کا پروردگار ہے۔ پھر وہ رب تعالیٰ کو پکارتے ہوئے کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ لوگ ہیں۔ اقرار کریں گے کہ ہم ہی گمراہ لوگ تھے، یا اللہ ہمیں یہاں سے نکالیے۔ پھر اللہ کہیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اور اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ یعنی 40 سال تک وہ مالک کو پکارتے رہیں گے، جو جہنم کا باڈی گارڈ فرشتہ ہے اسے پکارتے رہیں گے، وہ کوئی جواب نہیں دے گا۔ 40 سال کے بعد کہے گا انکم ماکثون، تم یہیں پڑے رہنے والے ہو، تم یہیں رہنے والے ہو، تمہاری یہی حالت رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ پھر وہ اللہ کو پکاریں گے اور اللہ کہیں گے کہ یہیں پڑے رہو، ذلت کے ساتھ پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔
آج آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر مہربان ہے دنیا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں جو انسان اللہ کو پکارے، دعا مانگے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے خوشی ہوتی ہے جیسے صحرا میں کوئی انسان ہو اور اس کا ساز و سامان اور اونٹ گم ہو جائے، اور جب وہ ملے تو اسے جتنی خوشی ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ اللہ کہتے ہیں خوشی کے مارے وہ الفاظ بھی صحیح سے ادا نہیں کر پاتا۔ تو ایسی خوشی مجھے ہوتی ہے جب کوئی انسان توبہ کرے۔ لیکن جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ کوئی جو ہے رسپیکٹ نہیں دیں گے، ان کی کوئی نہیں سنے گا، فرشتے نہیں سنیں گے، جہنمیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کیونکہ یہی موقع ہے، یہ جو زندگی ہے یہی موقع ہمیں دیا گیا ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی نہیں سنے گا۔ آیہ نمبر 109 ہے اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ، یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا، وہ مومن تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ صحابہ تھے، یعنی اللہ پھر ان سے کہیں گے کہ یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے لہٰذا تو ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک گروہ مجھ سے یہ کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے لہٰذا تو ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ انہیں بتائیں گے کہ رحمت ان کے لیے ہے آج جنہوں نے دنیا میں رحم مانگا، جو دنیا میں میرے سے ڈرتے رہے، مغفرت مانگتے رہے، اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا، کچھ غلط ہوا تو فوراً سے توبہ کی طرف رجوع کیا۔ حدیث کے مطابق اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں پہ دو خوف طاری نہیں کرتا، اگر وہ دنیا میں خوف خوف رکھتے ہیں تو قیامت والے دن میں انہیں بے خوف کر دوں گا، قیامت والے دن ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اگر دنیا میں وہ میرے سے نہ ڈرے تو پھر قیامت والے دن وہ غم، خوف اور غمگین صورتحال میں ہوں گے۔ آیہ نمبر 110 میں اللہ فرماتے ہیں فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، چنانچہ تم نے ان کا مذاق بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو 109 میں مینشن کیا، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے کہیں گے چنانچہ تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا جنہوں نے میرے سے مدد مانگی تھی، مجھے کہا تھا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، یا رب ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ تو اللہ کہیں گے تم نے ان کا مذاق بنایا، یعنی جہنم والوں تم وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا مذاق بنایا۔ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے، یہاں تک کہ تم بھول گئے کہ تم نے کرنا کیا ہے، ہر وقت یہ فوکس کیا کہ ان کا مذاق اڑایا جائے، انہیں بھلا برا کہا جائے، انہیں جو ہے وہ موک کیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے بندے تھے اور ہمیشہ دین کو سفید پوش لوگوں نے اپنایا ہے، ایسے لوگ جو زیادہ ویلتھی نہیں ہوتے، جو دنیا کے سٹینڈرڈز فالو کرنے والے نہیں ہوتے، دنیا کے ساتھ اس طرح نہیں چلتے جس طرح سے باقی لوگ چلتے ہیں، تو ان کا فوکس دین ہوتا ہے، پھر ایسے لوگ صبر بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا۔ حدیث ہے نا کہ جس نے کسی ولی کو اذیت دی، جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت دکھ ہوتا ہے جب اس کے ولی کا کوئی مذاق اڑائے یا اسے اذیت دے، کیونکہ دین والوں کا مذاق اڑانا حقیقت میں اللہ کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، صرف جو لوگ دین اپناتے ہیں ہم انہیں کو دیکھ سکتے ہیں، اور لوگ جو دنیا میں ٹائم ویسٹ کرنے والے ہوتے ہیں اور دنیا اورینٹڈ ہوتے ہیں، انہیں دین زیادہ اچھا نہیں لگتا، نہ ہی وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس رکھتے ہیں، تو وہ جو چاہے کرتے رہتے ہیں، چاہے انہیں
کسی کا مذاق اڑانا پڑے، کسی حد تک بھی جانا پڑے۔ لیکن یہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں نا کہ مذاق اڑانے والے جاہل لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ بہت اذیت ہوتی ہے جب کوئی مذاق اڑائے آپ کا، آپ کے الفاظ کے جو زخم ہوتے ہیں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تو مقام بتا دیا، جن کو اللہ کے راستے میں موت آتی ہے وہ شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں۔ ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ وہ زندہ ہوتے ہیں، ادھر وہ مرتے ہیں، ادھر وہ اللہ کے ہاں زندہ ہو جاتے ہیں، اور وہ فلائٹ لیتے ہیں سیدھے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں ان میں جاتے ہیں، اور پرندوں کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مذاق اڑائے اللہ تعالیٰ کے قوانین کا اور اللہ کے بندوں کا، تو اللہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے سائیڈ بائی سائیڈ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ اگر جنگ ہو تو کیا کوئی جیت سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں آیہ نمبر 111 میں، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، یقین کرو آج کے دن میں نے انہیں اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا یہ جزا دی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں ان کے صبر کی یہ جزا دی۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، جن کی جان کو اذیت پہنچتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جن کے دل کو اذیت پہنچتی ہے موکری کی وجہ سے، مذاق اڑانے کی وجہ سے، انہیں اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی وجہ سے قیامت والے دن جزا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے صبر کی وجہ سے آج میں نے انہیں جزا دی۔ تم ان کا مذاق اڑاتے تھے نا، ان کے صبر کا امتحان لیتے رہے، انہیں برا بھلا کہتے رہے، اور بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی انسان حق پہ ہو لیکن اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ نوح علیہ السلام کی قوم جب ان کا مذاق اڑاتی تھی تو نوح علیہ السلام کو بھی بہت اذیت پہنچتی تھی۔ تو وہ جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ادھر پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی، اور یہ کشتیاں تیار کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو نا، اسی طرح ایک دن ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں کر کہا کہ کشتی بنائیں اور پھر سارے اس میں سوار ہو جائیں، ایمان لانے والے، اور کچھ جانور بھی تھے ان کے ساتھ کشتی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے۔ اسی لیے صبر کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بہت ڈسکس کیا، کیونکہ صبر ایک ریزیلینس کی فارم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صابرون جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اس عمل کی جزا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ انہم ہم الفائزون، بلا شبہ وہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے بلا شبہ وہی کامیاب ہیں، آج یہ کامیاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیابی یہ نہیں کہ کوئی دنیا کے معاملے میں فیل ہو جائے، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں، دنیا کے جو اصول ہیں یا دنیا کے جو وسائل ہیں ان کا رونا روتا رہے، بلکہ کامیاب وہ ہے جو اس زندگی میں صبر کا گھونٹ پی کے اگلی زندگی پہ کمپرومائز نہ کرے، آخرہ اورینٹڈ بنے، اور آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائے، اپنے وقت کو قیمتی بنائے، اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک گفٹ سمجھے اور اللہ کے راستے میں لگا دے، اور اس کے راستے میں جو اذیت اسے پہنچے اسے وہ صبر کے ساتھ قبول کرے، اور یہ سوچے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ بے شک میرے ساتھ ہیں، اور جو تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ
مجھے اس کی جزا دیں گے۔ آیا نمبر 112 ہے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ اللہ فرمائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم سالوں کی کتنی گنتی زمین میں رہے؟ کیا تمہیں کوئی شعور ہے کہ تم کتنے سال دنیا میں رہے؟ اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں ان سے اور یہ بھی پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، گنتی کے کتنے سال تم زمین میں رہے؟ آیا نمبر 113 ہے، وہ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ رہے۔ فاسأل العادین، آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے ہم بالکل تھوڑا سا ٹائم رہے۔ کوئی یہاں پہ 100 سال سے اوپر بھی جیتا ہے تو وہ بھی یہی کہے گا آخرت میں کہ ہم کچھ عرصہ رہے، دن یا اس کا کچھ حصہ، کیونکہ آخرت کا وقت بہت زیادہ ہے۔ آخرہ ہیز انلمیٹڈ ٹائم، رائٹ، دیر از نو ٹائم لمٹ ان آخرہ۔ اسی لیے تو وہ 40 سال مالک کو پکارتے رہیں گے تو وہ کوئی جواب نہیں دے گا نا۔ 40 سال کیا کوئی تھوڑا عرصہ ہے؟ اور جہنم میں کوئی انسان اس طرح سے ہو اور 40 منٹ تک اگر کوئی اسے جواب نہ دے تو کتنے بھاری ہیں اس کے لیے یہ 40 منٹ بھی، یا 40 سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جو کوئی مشکل میں ہو اسے تھوڑا سا وقت بھی بہت زیادہ لگتا ہے۔ اللہ انہیں ریئلائز کروانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں کتنا عرصہ ویسٹ کر دیا، اپنی زندگی ویسٹ کر دی۔ دے ویسٹڈ دیئر لائف، دے ڈس اوبیڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ساری زندگی انہوں نے دوسروں کا مذاق اڑایا، دین والوں کا مذاق اڑایا، دین کو جو ہے وہ حقیر سمجھا۔ وہ اگر صبر کرتے، ریزسٹنس رکھتے، if they endured then the life was short, they could have gone to Jannah one day، کیونکہ وہ زندگی فوراً سے گزر گئی۔ آخرت میں تو یہ لگے گا کہ یہ وقت بہت کم تھا، زندگی بہت کم تھی۔ ادھر تو ہم جانتے ہیں کہ اتنے سال ہم زندگی کے گزار چکے ہوتے ہیں پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا، ہم 30 کے ہو گئے، ہم 40 کے ہو گئے، پتہ چلتے فوراً سے وقت گزر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ریئلائز کریں کہ بہت چھوٹی سی زندگی تھی، اس میں اگر صبر کر لیتے تو انہیں کتنا بڑا اجر ملنا تھا۔ قیامت والے دن جس شخص کو سب سے کم سزا ہوگی اسے پوچھا جائے گا کہ اس سزا کے بدلے اگر تمہارے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوتے تو کیا تم دے دیتے؟ وہ کہے گا ہاں میں دے دیتا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے اس سے بھی کم چیز تم سے دنیا میں مانگی تھی، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک چھوٹی سی ایکسپیکٹیشن آپ کے ساتھ رکھی تھی، دیٹ ڈو ناٹ سیٹ پارٹنرز ود می۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ماں باپ کے ساتھ ہے نا۔ ایک چھوٹی سی انالوجی اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ہم ماں باپ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان جس کے ماں باپ کو ضرورت ہے اس کی، جب وہ بڑا ہو تو ان کی خدمت کرے، تو ماں باپ دیکھ رہے ہوں وہ کسی اور کی جا کے خدمت کر رہا ہے، وہ کیپیبل بھی ہے دیٹ ہی کوڈ سرو دا پیپل، ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے، لیکن وہ ماں باپ کو کوئی توجہ نہیں دیتا، انہیں وہ اٹینشن نہیں دیتا، وہی اٹینشن وہ کسی اور کو دیتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو پوری کائنات بچھا چکا ہے انسانوں کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات انسان کے لیے ہے اور وہ خود میرے لیے ہے، یعنی وہ میری عبادت کرے اور میں نے یہ سب اس کے لیے پیدا کیا۔ آج ہم چیزیں، نعمتیں شمار نہیں کر سکتے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا۔ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، ہماری تفریح کا سامان، ہماری آنکھوں کی کمفرٹ، ہماری آنکھوں کا سامان، دیکھنے کا سامان، کھانے کا سامان، رہنے کا، کیا کچھ نہیں ہے۔ اتنے خوبصورت مناظر، اتنے خوبصورت جانور، اتنی زیادہ نعمتیں، ایک ایک پھل کی کتنی کتنی کیٹیگریز ہیں، تو کیا وہ رب امتحان نہیں لے گا؟ وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ وہ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ رہے۔ آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے کہ جو شمار رکھتے ہیں اس زندگی کا ان سے پوچھ لیں۔
آیا نمبر 113 تک ہم کور کر چکے ہیں. انشاءاللہ in the next episode we will cover the rest of the ayah. As you know that this surah has 118 ayahs. So inshallah in the next episode we will start from ayah number 114. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.